سوال نمبر 11 ہے ریان بھائی کا کراچی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی غیر اللہ کے نام کا کھانا ہمارے گھر بھیجے تو کھانا حرام ہوگا جیسے 11ویں اور ربیع الاول کا؟ دیکھیں غیر اللہ کے نام کے تو نہیں ہے، اللہ کے نام کے وہ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں یا اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو وہ اصالہ ثواب کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام کا ہے اور بزرگوں کے ثواب کے لیے تو وہ کھانا تو حرام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کی یہ نیت ہے کہ یہ بزرگوں کو میں بچاؤں گا اور آگے سے وہ میری مدد کریں گے تو پھر وہ غلط ہو۔ تو جو لے کے آئے اس سے پوچھیں کہ اللہ کے نام کیا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ عبد القادر جیلانی کے نام کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ کے نام کیا ہے، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر حرمت کا فتویٰ تو نہیں لگے گا۔ باقی جو 11ویں دینا وہ الگ سے ایک بدعت ہے، کھانا ہمارا حلال ہی رہے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 12 ہے ابراہیم بھائی کا لاہور سے پوچھتے ہیں بریلوی دوست دلیل دیتے ہیں کہ باجزید وجد کی حالت میں ہوتے تھے تو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے والی حدیث کو جواب کے طور پر وہ بتاتے ہیں۔ نہیں، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے تو مجھے بتائیں، اللہ یہ کہے گا کہ میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، تو یہ تو کلمات کفر ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب اللہ کسی کا باپ بیٹا ہی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے بلکہ یکتا ہے، قل هو اللہ احد، تو اللہ یہ تو کہہ نہیں سکتا میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ تو باجزید نے تو یہ کہا ہوا ہے، تو وہ تو پھر جھوٹی بک کے گیا۔ اللہ کیسے ہی کہہ سکتا ہے میں محمد ہوں؟ محمد اور اللہ الگ ہے، محمد تو اللہ کے بندے ہیں، تو یہ کلمات کفر ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 14 ہے سید بھائی کا حیدرآباد سے پوچھنا کیا اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ شیطان کو قیامت تک چھٹی دی ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکائے، اور حدیث میں ہے کہ شیطان کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں، وعدہ خلافی والی بات نہیں ہے، قرآن میں تو اور جگہ بھی ہے۔ ایک یہ تو جنرل حکم ہے نا کہ قیامت تک کے لیے اسے چھٹی دی گئی ہے۔ اگر وہ سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں رمضان میں تو اس میں کوئی وعدہ خلافی تو تب ہوگی جب انہیں قیامت تک کے لیے قید کر دیا جائے۔ باقی جزوی طور پر جو ان کے اوپر اس طریقے سے پابندیاں لگتی ہیں وہ تو قرآن میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ سورہ جن کے اندر جب قرآن کا نزول تھا اس وقت جنات کے اوپر شہاب ثاقب برسائے جاتے تھے تاکہ وہ خبر نہ اچک لیں، تو وقتی طور پہ تو وہ تو قرآن میں جنوں کا کلام نقل ہوا ہے کہ کوئی بڑی خبر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی طرف جانا بین کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں تو وقتاً فوقتاً، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس میں امپلائڈ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو قرآن میں ہی موجود ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں نا، پورا مقدمہ ہے نا، پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا آپ نے۔ نیکسٹ سوال نمبر 15 ہے عبد الرحمان بھائی کا لاہور سے پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر یا علی ہوتا، تو کون سی حدیث اور بات صحیح ہے؟ دیکھیں جو حضرت عمر والی حدیث ہے وہ تو ترمذی کے اندر ہے اور اس میں دو آراء پائی جاتی ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ حسن درجے کی روایت ہے۔ جو حضرت علی والی روایت ہے وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ظاہر ہے حضرت علی والی حدیث تو وہ تو بہت مضبوط ہے، باقی دونوں کو کوئی نہیں نبوت ملنی، دونوں امتی ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے اسرار شاہ کا چیچا وطنی سے پوچھنا کیا کاروبار وہ عذر ہے جس کی وجہ سے نماز کاروبار کی جگہ جمع کی جا سکتی ہے جبکہ مسجد قریب ہو؟ نہیں بالکل نہیں، مسجد میں جا کے پڑھیں۔ کتنی دیر کے لیے آپ کو کاروبار بند کرنا پڑے گا؟ ایک ملازم رکھ لینا، آلٹرنیٹیولی کر لیں، جہاں مسجد ظہر کا ٹائم 1 بجے وہاں آپ پڑھ لیں اور اتنی دیر ملازم ڈیوٹی کرے، پھر 1:30 والی مسجد میں ملازم پڑھ لے اور آپ ڈیوٹی کر لیں۔ تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں جس کی وجہ سے ایک مرد جماعت چھوڑ دے۔ نیکسٹ سوال نمبر 4 ہے عمر فاروق کا پوچھتے ہیں سلفیوں کو اشعری عقیدے سے کیا دقت ہے اور دعائے مغفرت کے بھی قائل نہیں؟ او یار آپ ہر دفعہ اس طرح کے میرے بھائی سوال لے کے آ جاتے ہیں، چھوڑیں سلفیوں کو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اشعریوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ سلفیوں کو بھی ان سے تکلیف ہے، ان کو بھی ان سے تکلیف ہے،
اشارہ سے تو اتنی تکلیف نہیں ہے سلفیوں کو، زیادہ تکلیف تو ماتریدیہ سے، حنفیوں سے، اور ان کو جہمیہ بھی کہتے ہیں۔ اشارہ کے ساتھ تو آلموسٹ سلفیوں کے قائد کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اکا دکا چیزوں پہ ہو سکتا ہے، اوورال تو ایک ہی قاعدہ دونوں کی۔ باقی چھوڑیں، ان کا کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ ان کی علمی شہوتیں جو پوری کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، بالکل ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ یہ آج کے دور کے مسائل ہی نہیں ہیں، یہ احمد بن حنبل کے دور کا مسئلہ تھا، ان کے ساتھ پیش آیا وہ فلاسفہ کی کتابوں کی وجہ سے، اور وہ پھر ایک اب پاسٹ کی بات ہے اس کو یاد کر کے روتے ہیں سلفی بھی اور دوسرے بھی، اس کا اس پریزنٹ ورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ صحابہ کرام کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان چیزوں کا۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے یاور بھائی کا کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں، کشمیری جو جہاد کرتے ہیں تو کیا وہ قبول ہوگا؟ کون سا کشمیری جہاد کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل سٹرگل ہونی چاہیے، آرم کنفلکٹ تو بالکل ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 6 ہے انجینئر سلیمان کا پوچھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل 79 آیت میں قیام اللیل کرنے کا حکم ہے جبکہ سورہ مزمل میں منسوخ ہے، تو فائنل کیا ہے؟ نہیں منسوخ کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو اجازت دی گئی ہے کہ جب کوئی شخص، یعنی وہ چونکہ مکی صورت ہے، مکے میں تو صرف رات کا قیام ہی تھا نا، جب 5 نمازوں کا ٹائم ٹیبل آ گیا تو اس کے بعد وہ رات کا جو قیام ہے وہ سنت ہے، نبی علیہ السلام تو کرتے تھے، وہ فرض نہیں رہا۔ تو پورا قرآن کا اسلوب ہے کہ رات کے وقت الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ راتیں ان کی اللہ تعالیٰ کے حضور قیام اور سجود میں گزرتی ہیں۔ نفلی عبادت کی تو کوئی ممانعت نہیں آئی ہوئی ہے، کہاں سے ٹکراؤ ہے؟ کوئی ٹکراؤ نہیں بھائی۔ فرض جو ہے نا وہ 5 نمازیں ہیں، اس کے بعد تہجد کی نماز جو ہے یہ نفلی نماز ہے، نبی علیہ السلام کے حق میں تو یہ فرض تھی، آپ نے پوری زندگی پڑھی ہے، تو باقی امت کے لیے نفلی نماز ہے وہ۔ نیکسٹ سوال نمبر 7 ہے الیاس خان کا پوچھتے ہیں، دوست کو 8 لاکھ کاروبار کے لیے دیے، اس نے نفع نہیں دیا تو کیا زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ نہیں، 8 لاکھ ادھار دیا ہے ان کو، کاروبار کرنے کے لیے دیے۔ نہیں یہ تو کلیئر نہیں ہے نا، اس کو کاروبار کرنے کے لیے دیا ہے یا یہ سلیپنگ پارٹنر ہے اس کا؟ ان کے پارٹنر ہیں۔ پارٹنر ہے تو 8 لاکھ کی کوئی پروڈکٹ خریدی ہوگی نا، تو پروفٹ ملا ہے نہ ملا اس سے تو کوئی تعلق نہیں بھائی۔ 8 لاکھ کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو زکوٰۃ دیں گے۔ اگر 8 لاکھ آپ کا انڈیا سے سوال ہے پاکستان سے؟ کیونکہ پاکستانی 8 لاکھ روپے کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، انڈین 8 لاکھ کے اوپر ہو جاتی ہے۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اگر انویسٹمنٹ ہے تو آپ کی اوپر زکوٰۃ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔